السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ وقال تعالی اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یہتم بأمور المسلمین فلیس منا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پردہ نشین تشریف فرما خواتین اسلام اور معزز سامعین، انسان سارا کا سارا اللہ کی نعمتوں کا مظہر ہے۔ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک جسم کا ہر حصہ اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ جسم کا ایک حصہ کام کرنا چھوڑ دے، جسم کا ایک حصہ اپنے کام میں لگے رہنے سے رک جائے، انسان کا جینا اور انسان کا باقی رہنا، انسان کی زندگی میں سکون کا باقی رہنا دشوار ہو جاتا ہے۔ پوچھیے ان لوگوں سے جا کر جنہیں ہارٹ کی تکلیف ہے، پوچھیے ان لوگوں سے جا کر جو آنکھوں کی تکلیف میں پڑے ہوئے ہیں، پوچھیے ان لوگوں سے جا کر جو گھٹنوں کے درد سے تڑپ رہے ہیں کہ گھٹنوں کا ملنا اور اس کا صحت مند رہنا اور اس کا اپنے کام میں باقی رہنا کتنی بڑی نعمت تھی۔ یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے انسان کو دی ہوئی ہے۔ یہ نعمتیں تو ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ اللہ رب العزت تو یوں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ ان ساری نعمتوں کے ساتھ اگر اللہ رب العزت ایک نعمت نہ دیتے تو حق بات یہ ہے کہ ہم بھیکاری تھے۔ ان ساری نعمتوں کے ساتھ اگر اللہ ایک نعمت نہ دیتے تو حق بات یہ ہے کہ ہم بھیکاری تھے اور ہمیشہ کی ناکامی میں پڑنے والے تھے۔ آنکھ میرے پاس ہی نہیں ہے، غیر کے پاس بھی ہے۔ کان میرے پاس ہی نہیں ہے، غیر کے پاس بھی ہے۔ جسم کا جتنا حصہ میرے پاس ہے اتنا ہی حصہ غیر کے پاس بھی ہے، لیکن میرے اور غیر کے درمیان فرق وہ ایمان کا ہے۔ اگر اللہ ایمان کی دولت نہ دیتے میرے اور اس میں کوئی فرق نہ تھا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ان ساری نعمتوں کے ساتھ ایک نعمت ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہم بھیکاری تھے، کنگال تھے۔ جتنی بڑی چیز ہوتی ہے اس کی اس قدر اہمیت کے ساتھ حفاظت کی جاتی ہے۔ سونے کی حفاظت کے لیے کوئی آدمی چبوترا طے نہیں کرتا ہے، ہیرے کی حفاظت چوراہے پر رکھ کر نہیں کی جاتی ہے۔ جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اتنا اسے تجوریوں میں چھپایا جاتا ہے۔ سونا تجوری کے اندر، مال و دولت تجوری کے اندر، ہیرے جواہرات بینک کے سیکیور پلیس میں محفوظ جگہ پر، تاکہ کسی کی نگاہ، کسی چور اور ڈاکو کی نگاہ اس پر نہ پڑے اور وہ چیز محفوظ رہ جائے۔ پتہ یہ چلا کہ جتنی اہم چیز ہوتی ہے اتنا زیادہ اہتمام اس کی حفاظت کا کیا جاتا ہے۔ میری آنکھ بھی اہمیت رکھتی ہے، میرے جسم کا ہر حصہ اہمیت رکھتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ سب سے زیادہ اہم ہمارا ایمان ہے۔
میں آنکھ کو بچانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہوں، میں ہاتھ پیر کی حفاظت کے لیے مختلف دواخانوں کے چکر کاٹ سکتا ہوں، ان سب سے بڑھ کر چیز جو ایمان کی ہے، اگر میرے ہاتھ ٹوٹ جائے کوئی غم نہیں، میرے پیر ٹوٹ جائے کوئی غم نہیں، علاج بس کے بقدر آپ کراتے رہیں گے، لیکن اگر آپ دنیا سے ایمان کے بغیر چلے گئے، اسلام کے بغیر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ سارے جسم کو صحیح سالم رکھتے ہوئے، دنیا کی سلطنت اپنے قبضے میں رکھتے ہوئے، مال و دولت کے انبار اپنے پاس رکھتے ہوئے بھی آپ ناکام ہیں۔ تو سب سے اہم چیز ہماری زندگی میں ایمان ہے۔ جیسے دنیا کی اہم چیزوں کے لیے میری کوششیں، کاوشیں، محنتیں، توجہات ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ میں کیسے اس کو بچا سکتا ہوں، کیسے اسے محفوظ رکھ کر دنیا سے جانے والا بن جاؤں گا۔ ایمان کا مل جانا یہ بھی کامیابی ہے، اس سے بڑی کامیابی ایمان کا بچا کر دنیا سے لے جانا ہے۔ وہ آگ گھر پر آتی ہے، وہ آگ جو جسم پر آتی ہے انسان اس کو گوارا نہیں کر سکتا ہے، وہ آگ جو ایمان پر آتی ہے وہ بے حس مسلمان ہے جو اس کو گوارا کر لیتا ہے۔ ہمیں ہر تکلیف برداشت ہے، اگر جسم کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ہم دفاع کی کوشش کریں گے، ہمارے جسم کو بھی تکلیف نہ پہنچے، لیکن جب ٹکراؤ ہو جائے گا جسم کو تکلیف پہنچانے کا اور ایمان کو دل سے چھین لیا جانے کا، ہم جسم کی تکلیف کو تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن ایمان کے چھن جانے کو ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ یہی کہتی ہے تاریخ اور سیرت۔ آپ پڑھیے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے واقعے کو، آپ پڑھیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے واقعے کو، ان لوگوں نے جسم پر آنے والے حالات کو گوارا کیا لیکن ایمان پر آنے والی آنچ کو وہ گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ جسم کٹ رہا ہے، گل رہا ہے، گوارا ہے، لیکن ایمان کی کمی بھی انہیں گوارا نہیں تھی۔ آپ دیکھیے صحابہ کو وہ اپنے جسم کے سلسلے میں نہیں، اپنے مال کے سلسلے میں نہیں، اپنی دولت کے سلسلے میں نہیں، اپنے سٹیٹس کے سلسلے میں نہیں، وہ فکر مند رہا کرتے تھے اپنے ایمان کے سلسلے میں۔ ابن ملیکہ کی روایت ہے، کئی صحابہ تقریباً اس روایت میں 20 سے 22 صحابہ کا تذکرہ ہے جو اپنے ایمان پر ڈرا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے میری ایمان کی کیفیت وہ نہیں رہتی جو اللہ کے نبی کی مجلس میں رہتے ہوئے ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ حضرت ابو بکر نے بھی وہی جواب دیا۔ کیفیت کے بدل جانے پر ان کے غم میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ آج جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، جس درندگی کے ماحول اور معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں، وہاں پر ایمان پر بھی آنچ آتی ہے، ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے، چند ٹکڑوں کے لیے، چند چیتھڑوں کے لیے، چند مال کے سکوں کے لیے لوگ اپنی داڑھی کٹانے کے لیے تیار ہے۔ فلاں کمپنی میں مجھے جاب مل جائے گی، کیا یہ ایمان کا تقاضا تھا؟ بزرگوں اور دوستوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی حفاظت اتنی زیادہ ہوتی ہے، اور قیمتی چیز پر آنے والی آنچ کا مقابلہ بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ میرا عنوان نیو ایجوکیشنل پالیسی، نئی تعلیمی پالیسی، پوری تعلیمی پالیسی کا خلاصہ کہنے والوں نے کہا کہ تعلیم کے اعتبار سے بہت معیاری سلیبس ہے، کہنے والوں نے کہا کہ طریقے تعلیم، نظام تعلیم کے لحاظ سے بہت معیاری ہے، ہم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ تعلیم جو ایمان کو کمزور کر دے، وہ تعلیم جو ایمان پر آنچ بن کر آنے لگ جائے، کیا وہ تعلیم ہمارے لیے گوارا ہو سکتی ہے؟ اس زمانے میں جو نظام تعلیم
ہمارے ملک میں چل رہا ہے، اور آئندہ جو نظام تعلیم ہمارے ملک میں آ رہا ہے، کوئی نظام تعلیم دودھ سے دھلا ہوا نہیں ہے۔ ہمیں آنے والے تعلیمی پالیسی کا بھی خطرہ ہے، موجودہ تعلیمی پالیسی کا بھی خطرہ تھا، کیونکہ اس جو نظام تعلیم موجودہ زمانے میں چل رہا ہے اس کا ڈیزائن کرنے والا لارڈ میکالے خود کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آدمی ہندوستان میں نسب کے لحاظ سے تو ہندوستانی رہے، لیکن فکر و عمل کے لحاظ سے عیسائی بن جائے۔ موجودہ زمانے کا نظام تعلیم وہ بھی زہریلا تھا، موجودہ زمانے کا نظام تعلیم وہ بھی ایمان پر حملہ آور تھا، اور اس کے لیے جو طریقہ اپنایا گیا ہمارے علماء نے اس کے خلاف ہر زمانے میں آوازیں اٹھائی کہ جو نصاب تعلیم تم پڑھا رہے ہو، اگر کوئی ایجوکیشن میں پڑھاتے ہو تو ہم اس کو گوارا نہیں کریں گے۔ عزیز دوستو، سوچنے کی ضرورت یہ ہے، حیا کے لٹنے کے ساتھ علم آتا ہے، وہ کیسے رشتوں کو جوڑنے والا بن جاتا ہے۔ سوچنے کی ضرورت ہے، جس تعلیم کی وجہ سے، جن اداروں کی وجہ سے، جس کو ایجوکیشن کے نظام کی وجہ سے اگر جوانیاں لٹ جاتی ہے، اولاد ماں باپ کی نافرمان بن جاتی ہے، کسی کے لائق نہیں رہتی، پجاری بن جاتی ہے، دولت کی پجاری بن جاتی ہے، مال کی، ڈالر کی، درہم کی، اگر وہ تعلیم مجھے پجاری بنا دے مال و دولت کی اور ایمان کی کمزوری کا ذریعہ بن جائے، کسی زمانے میں علماء نے اس کی ہرگز اجازت نہیں دی ہے۔ ہمیں خطرہ ہے آنے والی ایجوکیشنل پالیسی کے سلسلے میں، ہم کوئی محفوظ نہیں تھے۔ پچھلی ایجوکیشنل پالیسی کے سلسلے میں آپ تاریخ کو پڑھیں گے، اندازہ ہوگا جب ہندوستان میں انگریز آئے، وہ کسی ایک طرف سے ہندوستانیوں پر انہوں نے حملہ نہیں کیا، انگریز نے حملہ کیا تہذیب پر۔ انگریز قابض ہوئے ملک کے بڑے عہدوں پر، انگریزوں نے حملہ کیا الگ الگ مورچوں سے، اسی طرح انگریزوں نے حملہ کیا تعلیمی نظام کے ذریعے سے۔ ہمارے علماء نے ہر مورچے سے ایمان والوں کی، ہر پہلو سے ایمان والوں کی حفاظت کی۔ انگریز جب ملک پر قابض ہو رہے تھے تو شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ انگریز کے خلاف جنگ کرنی چاہیے، جہاد کی اجازت دی جاتی ہے۔ اسی انگریز کے مقابلے کے لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں اتر کر آئے۔ اسی انگریز کے مقابلے کے لیے کئی علماء نے سولی پر چڑھنا گوارا کیا کہ انگریز سے مقابلہ ہو جائے۔ انگریز کا مقابلہ جس جگہ سے وہ حملہ کرنا چاہتا تھا ہر اس جگہ سے کیا گیا۔ اسی طریقے سے انگریز نے تعلیمی پالیسی لائی جس کا مقصد نام کے حساب سے تو مسلمان رہے، لیکن دل بدل چکا ہو، فکریں بدل چکی ہو، عیسائیت میں قدم پڑ چکے ہوں۔ جب یہ فکر لے کر انگریز میدان میں اترا تو قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، یہ کہہ کر کہ لوگ ہندوستانی تو رہے لیکن اسلامی تشخص کے ساتھ، لوگ ہندوستانی تو رہے لیکن مسلمان ہوتے ہوئے رہے۔ ہمیں پڑھنا چاہیے ہمارے علماء کی سیرت کو، ہمیں پڑھنا چاہیے ہمارے علماء کی تاریخ کو کہ وہ آنے والے فتنوں کا کیسے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ فتنے کئی جانب سے آ رہے ہیں، ہم نے ایک پہلو سے مقابلے کی کوشش کی، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ پانی جتنے راستوں سے گھر میں آتا ہے اتنے راستوں کو بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ زمانے کے جتنے فتنے ہیں سب کا مقابلہ کیا جائے گا، جسم پر آنے والے فتنوں کا بھی، ایمان پر آنے والے فتنوں کا بھی۔ کتنی عجیب بات ہے جس کو مولانا الیاس صاحب بھٹکلی دامت برکاتہ ہم نے نیو ایجوکیشنل پالیسی کے آنے کے بعد اپنی مجلس میں فرمائی تھی کہ مجھے بہت زیادہ خطرہ ہے، مجھے بہت زیادہ اندیشہ ہے، مجھے آئندہ نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں بہت زیادہ بے چینی ہے، پتہ نہیں آئندہ نسلوں کا کیا ہوگا۔
نیو ایجوکیشنل پالیسی کی سنگینی خطرناکی ایک مرتبہ ہم مفتی ابوبکر جابر قاسمی صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب فقیہ العصر کے پاس تھے، مسائل پر یا دیگر باتوں پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اس وقت CAA کا مسئلہ، NPR کا مسئلہ، NRC کا مسئلہ ملک پر زور و شور کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس وقت مولانا نے کہا تھا، فقیہ العصر دامت برکاتہم نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی ڈر NPR NRC CAA سے نہیں ہے جتنا ڈر ہمیں آئندہ آنے والی ایجوکیشنل پالیسی سے ہے۔ NPR سے کیا ہوگا، CAA سے کیا ہوگا، نکالا جائے گا، ڈیٹینشن کیمپ میں ڈالا جائے گا۔ ہماری نسلوں میں بھوک کو ہم نے برداشت کیا، ہماری نسلوں میں تنگیوں کو ہم نے دیکھا۔ تنگی ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن ایمان کا چھن جانا اتنا زہریلا ہے کہ ہم ساری چیزوں کو گوارا کر سکتے ہیں، ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں دیگر چیزوں پر، لیکن ایمان کے چھن جانے پر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔ اس وقت حضرت پر یہ فکر غالب تھی کہ جو ایجوکیشنل پالیسی بن چکی ہے، نافذ نہیں ہوئی ہے، نافذ ہو جائے گی تو خطرہ ہے نسلوں کے ایمان کا۔ مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم نے جب یہ ایجوکیشنل پالیسی 2020 29 جولائی میں نافذ کی گئی تو آپ کی مجلسوں کے مذاکرے یہی تھے کہ اب ہمیں ایک نیا لاہ عمل طے کرنا ہے، اب ہمیں مکاتب کے نظام کو مضبوط کرنا ہے۔ ہم اپنی نسلوں کو اسکول کو جانے سے روک نہیں سکتے ہیں، ہمیں اب اسکول کے جاتے ہوئے ان کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا ہے۔ وہ والدین دردمند نہیں ہیں، وہ والدین حساس نہیں ہیں، وہ والدین زندہ ضمیر رکھنے والے نہیں ہیں جو تعلیم تو دلانا چاہتے ہیں، تربیت کرنا نہیں چاہتے، جو تعلیم تو دلانا چاہتے ہیں، نسلوں کے ایمان کو بچانا نہیں چاہتے۔ نئی ایجوکیشنل پالیسی پاس ہو چکی ہے، بل سپریم کورٹ میں جاری کر دیا گیا، نافذ ہو چکا ہے، صرف ملک میں اس کو نافذ کرنے کی دیری باقی ہے۔ جتنا آنے والے حالات کے سلسلے میں پہلے سے تیاری کی جائے گی، اتنا آنے والے حالات اور آنے والے دشمن سے مقابلہ کرنے میں ہمیں سہولت رہے گی۔ ہمیں مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بیہوش ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے کیسے حالات آ گئے، بچوں کا ایمان کیسے بچے گا، نسلوں کا ایمان کیسے بچے گا؟ شیب ابی طالب میں بھی صحابہ نے ایمان کو بچایا ہے، مکہ کی زندگی میں بھی صحابہ نے ایمان کو بچایا ہے۔ ایمان کو بچانے کی فکریں، تدبیریں باقی ہے، باقی رہے گی، لیکن بے حس ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب آئے گی دیکھ لیں گے، ابھی تو آئی نہیں ہے۔ یہ بے حسی ہے، یہ بے حسی ہے، اسلام اس کو گوارا نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا غزوہ بدر کے موقع پر جب دشمن آنے والا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں پہنچے، صحابہ کے مقام کو آپ نے طے کیا، آپ کو یہاں پر کھڑا ہونا ہے، آپ کو یہاں پر کھڑے ہونا ہے، آپ کو یہاں پر کھڑے ہونا ہے۔ ساری تدبیروں کے بعد رات میں آپ دعا کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر آئے، آپ کی چادر گر رہی تھی، حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ میں یہ واقعہ سنا کر بتانا چاہتا ہوں کہ دشمن کے آنے کے بعد تیاری نہیں، حالات کے آنے کے بعد تیاری نہیں، آ جائیں گے تیاری کر لیں گے، لیکن حالات کے آنے سے پہلے تیاری یہ حالات کے مقابلے کے لیے شاید زیادہ مفید ہوتی ہے، شاید زیادہ مفید ہوتی ہے۔ آپ انبیاء کے حالات کو پڑھیے، انہیں فکر مال و دولت کی نہیں ہے۔ کتنے انبیاء تھے جنہوں نے وراثت کو زندگی میں چھوڑا ہو، کتنے انبیاء تھے مال و دولت کے انبار وہ زندگی میں چھوڑ کر گئے ہیں، لیکن کتنے انبیاء تھے جو اپنے بیٹوں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ مرنے کے وقت ان کی خاص نصیحتیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت لقمان نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنے بیٹوں کو انتقال سے پہلے جمع کیا اور کہنے لگے بیٹو میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟
میرے انتقال کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ہے کوئی والدین جو مرتے وقت یہ سوال، اس طرح کی وصیت اور توحید کی طرف متوجہ کرتے ہوں؟ شاید ہی کوئی والدین ہیں وصیت کرنے والے جائیداد کے سلسلے میں فلاں کو اتنا دینا، فلاں کو اتنا دینا، یہ بھی شریعت کا حکم ہے، لیکن ایمان کی طرف توجہ دینے والے والدین شاید ہی کم ملیں گے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا ساری نصیحتوں کے ساتھ، یا بنیا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے پاکیزہ نبی تھے، اللہ نے جن کی پاکیزگی کے لیے ان کی حفاظت دروازوں کے کھولنے، غیبی مددوں کو اتار کر کی ہے، وہ نبی فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ سے، توفنی مسلمہ، اے اللہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دیجئے، والحقنی، اور مجھے لاحق کر دیجئے، مجھے جوڑ دیجئے، شامل کر دیجئے نیک بندوں کے ساتھ۔ ایک نبی اپنی اولاد کے سلسلے میں اتنا فکر مند ہے، ایک امتی کو اپنی اولاد، اپنی نسلوں کے سلسلے میں کتنا فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ الیاس صاحب بھٹکلی دامت برکاتہم نے فرمایا تھا کہ نیو ایجوکیشنل پالیسی میں جانے کے بعد بچہ فرسٹ پڑھے گا، سیکنڈ پڑھے گا، 10th انٹر MBA اور اس کے آگے کی ڈگریوں کے پڑھنے کے بعد وہ گھر سے تو نکلا تھا، جب اسکول میں داخل ہو رہا تھا مسلمان تھا، لیکن کالج سے نکلنے تک وہ بے دین اور ملحد ہو جائے گا۔ مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا تھا کہ نظام اچھا ہے، نصاب اچھا ہے، لیکن وہ نظام، وہ نصاب جس کی بنیاد کفر پر رکھی گئی ہے، جس کی روح اور اسپرٹ میں شرک کو اور کفر کو داخل کر دیا گیا ہے، کیسے نسلوں کو اس سے بچایا جا سکتا ہے؟ حالات، آپ تاریخ کو پڑھیے، کیسے مشکل حالات میں، کیسے سخت ترین حالات میں لوگوں نے اپنے ایمان کو، اپنے قرآن کو، اپنے دین کو باقی رکھا ہے۔ 1973 کے روس کے حالات، ایک پڑوس ملک کے لکھنے والوں نے اپنا واقعہ نقل کیا کہ میں روس پہنچا، ساری مسجدوں کو گودام بنا دیا گیا تھا، 2 مسجدیں زیارت کے لیے باقی رہ گئی تھی۔ میں نے وہاں کے مسلمانوں سے کہا مسجد کھول دیجئے، جمعے کا دن ہے، میں نماز پڑھوں گا۔ لوگ کھولنے کے لیے تیار نہیں، وہ صاحب نے اصرار کیا تو لوگوں نے دروازہ کھولا، وہ مائک کے پاس گئے، بلند آواز سے اذان دی، محلے میں گونجنے لگی، سارے مسلمان مسجد کی دیوار گیٹ کے پاس آ گئے، مشاہدہ کرنے لگے۔ لوگوں سے انہوں نے کہا آؤ نماز پڑھ لیں گے۔ لوگوں نے کہا ہم نہیں یہاں پر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ وہ تنے تنہا نماز کو ادا کر کر مسجد سے نکلے، ایک چھوٹا سا بچہ ان کو دیکھ رہا تھا، اس نے کہا حضرت گھر پر چلیے، چائے نوش کریں گے۔ وہ چائے پی رہے تھے، انہوں نے کہا بیٹا تم قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ اس بچے نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ انہوں نے قرآن نکال کر دی، اشارہ کیا یہاں سے پڑھو۔ وہ بچہ پڑھنے پر قادر نہیں تھا۔ اس صاحب نے کہا کہ تم پڑھ نہیں سک رہے ہو، تو انہوں نے کہا میں زبانی جانتا ہوں۔ جہاں سے وہ صاحب قرآن پڑھنے کو کہتے، وہ بچہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا۔ ماں سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ ماں نے کہا جب روس کے حالات اتنے تنگ ہو گئے کہ ہم قرآن کو برسر عام مدارس میں، مساجد میں پڑھ نہیں سکتے تھے، ہم نے سوچا کہ دکان پر کام کرنے والا، حمالی کا کام کرنے والا وہ حافظ قرآن ہیں، ہم اپنے بچوں کو حمالی کے کام پر بھیجا کرتے تھے تاکہ قرآن کی حفاظت ہو جائے۔ محلے کے جس بچے سے آپ قرآن سننا چاہتے ہیں سن لیجئے، ہر ایک قرآن کے سنانے پر قادر ہے۔ لوگ جب ایمان، اسلام، احکام اسلام، قرآن کی حفاظت پر آتے ہیں تو اس طرح حفاظت کر کر دنیا والوں کو نمونہ پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کے حالات، نیو ایجوکیشنل پالیسی زہریلی ہے، اتنی زہریلی نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کے ایمان کو بچا نہیں سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں۔
کوششوں کی ضرورت ہے، بچا سکتے ہیں، تدبیروں کی ضرورت ہے، بچا سکتے ہیں، علماء سے اپنے دامن کو جوڑنے کی ضرورت ہے، بچا سکتے ہیں وہ اوقات جو اسکول کے علاوہ ہے، علماء کے پاس، اہل اللہ کے پاس، مکاتب میں ضرور بھیجیے، آپ کے بچے کا ایمان بچ سکتا ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم نے ایک بڑے اجلاس میں فرمایا تھا، نیو ایجوکیشنل پالیسی کے بعد ایسا نہیں ہے کہ سارے راستے بند ہو گئے، ابھی بھی مواقع، ابھی بھی چانس ہمارے لیے باقی ہے۔ اس موقع پر حضرت نے فرمایا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی اسکول قائم کریں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے بس کا کام کرنا نہیں چاہتے۔ مفتی صاحب دامت برکاتہم بارہا فرماتے ہیں، آپ اپنے بس کی کوشش کیجئے، اللہ آگے کا کام کرے گا۔ آپ جتنا چل سکتے ہیں اتنا چل کر بتائیے، اللہ آگے کے دروازوں کو کھولیں گے۔ تو اس موقع پر نیو ایجوکیشنل پالیسی نافذ ہونے سے پہلے جو کام نسلوں کے ایمان کو بچانے کے لیے کیا جا سکتا ہے، سب سے پہلا کام اسلامی اسکول، ہمارا خیال مدارس میں دیں گے ثواب ملے گا، فلاں جگہ پر صدقہ کریں گے ثواب ملے گا، بیوہ کی مدد کریں گے ثواب ملے گا۔ سیرت پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے کھودنے والے کے لیے بھی ثواب کی امید اور ثواب کی بشارت دی ہے۔ تو وہ کام جو مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہو وہ ثواب کا ذریعہ ہو سکتا ہے، وہ کام جو مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا جائے کیا وہ ثواب کا ذریعہ نہیں ہو سکتا ہے؟ عبید الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے ایک مجلس میں فرمایا تھا، شادی خانوں پر نہیں، شادی خانوں پر نہیں، اب ضرورت ہے کہ مال کو امت کی ضرورتوں میں اور امت کے فائدے والی چیزوں میں لگانے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑا فائدہ اگر آپ نسلوں کے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، جو انبیاء کا اصل مشن ہے، جو انبیاء کا اصل مشن ہے، ایک ایک کا ایمان، جو بے ایمان ہے وہ ایمان والا بن جائے اور جو ایمان والا ہے اس کا ایمان بچ جائے۔ تو اگر آپ اسکول کو قائم کریں گے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے، گویا کہ آپ کے قدم اس قدم پر ہے جو انبیاء آ کر کیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلا کام اسلامی اسکول کو قائم کرنا ہے اور اس میں اپنے لیے ثواب کی امید، یقین رکھنا چاہیے، اپنے مال کو لگانا چاہیے۔ آپ کا مال اسلامی اسکول پر لگ جائے گا، کتنوں کا ایمان بچ جائے گا۔ معیار تعلیم کا گھٹتا ہے، کوئی غم نہیں ہے، ایمان بچتا ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ شکایت ہوتی ہے اسلامی اسکول میں ڈالیں گے معیار نہیں ملے گا، معیار لے کر کیا کرو گے؟ جوانی کے لٹ جانے سے۔ معیار لے کر کیا کرو گے؟ اسلام کے مٹ جانے سے۔ معیار شروع میں کسی اسکول کا بنا نہیں کرتا ہے۔ آپ توجہ دیجئے، آپ معیار کے لیے مشورے دیجئے، آپ اپنا اسکول قائم کر کر معیار کو بڑھا کر بتائیے۔ اسکول قائم ہو جائیں لیکن اب اپنے بچوں کو اس اسکول میں داخل نہ کریں، انتظامیہ کیسے اسکول کو چلائے گی؟ فکر کرنے کی ضرورت ہے، اسکولوں کو قائم کرنے کی ضرورت ہے، مال کو ان مصارف میں، ان جگہوں میں لگانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا کام جو کرنے کی ضرورت ہے، اگر آپ بچوں کو اسکول سے نہیں بچا سکتے، اسلامی اسکول قائم نہیں کر سکتے، اللہ نے آپ کو اتنا نہیں نوازا ہے، ایک کام آپ ضرور کر سکتے ہیں، ایک کام آپ ضرور کر سکتے ہیں، مکتب کو قائم کیجئے اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، اپنی گلی میں، جہاں تک ہو سکتا ہے مکتب کو قائم کیجئے۔ اپنا کتنا مال فون کی ریچارج پر، اپنا کتنا مال فضول خرچی پر، اپنا کتنا مال زیورات پر اور زائد کپڑوں پر لگتا ہے، اگر وہ ایک مال مکتب کے ایک استاذ کی تنخواہ کے لیے لگ جائے، اگر وہ مال مکتب کے قائم کرنے کے لیے لگ جائے، اگر آپ مال نہیں دے سکتے کمرہ دیجئے، اگر آپ کمرہ نہیں دے سکتے اپنے بچے کو بھیجئے، اپنے بچے کو بھیجئے۔ یہ کام نیو ایجوکیشنل پالیسی کے آنے سے پہلے اور آنے کے بعد کیے جا سکتے ہیں، کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ وہ زندہ قوم نہیں ہے جس کے حوصلے مردہ ہو چکے ہیں، اسلام زندہ ہے،
اسلام کے ماننے والے زندہ ہیں، حالات زندوں پر آتے ہیں، مردے کو آزمایا نہیں جاتا ہے، آزمائے جانے کے بعد جم جانا، آزمائے جانے کے بعد آگے کی کارروائی کرنا، یہ زندہ دلی کا ثبوت دیتا ہے، یہ زندہ دلی کا ثبوت دیتا ہے۔ آپ کو یہ ٹھان لینا ہے کہ نیو ایجوکیشنل پالیسی کتنی ہی زہریلی ہو، کتنی ہی ایمان کو چھیننے والی ہو، لیکن میں اپنے بچوں کے ایمان کے لیے بھی اس سے زیادہ کوشش کروں گا، اس سے زیادہ فکر کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہے، اللہ رب العزت کئی بھی باتوں پر مجھے آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو